السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ شروع ہو چکا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ بڑا ہی عزت و احترام والا مہینہ ہے۔ یہ بڑا ہی حرمت والا قابل احترام مہینہ ہے۔ ماہ ذی الحجہ یہ قمری یعنی اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، یعنی اسلامی سال کا اختتام یہ اسی مہینے پر ہوتا ہے۔ اس مہینے کو یہ عزت و احترام، یہ رتبہ، یہ مقام کیوں ملا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر چند عبادات ایسی انسان ادا کرتا ہے کہ جو صرف اور صرف اسی مہینے کے اندر ادا کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں ادا نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حرمت والا بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس سورہ توبہ آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ میں اللہ رب العزت نے اسلامی سال کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی ہے، اور ان 12 میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو بڑے ہی عزت و احترام والے، بڑے ہی قابل احترام، بڑے ہی بلند مقام والے ہیں، ان کے حرمت کا احترام کیا جاتا ہے۔ ان میں سے 3 مہینے ایسے ہیں جو اکٹھے آتے ہیں، اور 1 مہینہ ہے جو علیحدہ آتا ہے۔ جو 3 مہینے اکٹھے ہیں ان میں ایک ذی القعدہ، ایک ذی الحجہ اور ایک محرم، اور جو علیحدہ آتا ہے اس کا نام ہے رجب۔ یہ چاروں مہینے بڑے ہی احترام والے ہیں، لیکن ان چاروں حرمت والے مہینوں میں سے ماہ ذی الحجہ کو یہ بڑا ہی اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور ماہ ذی الحجہ یہ تمام حرمت والے مہینوں میں سے سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا احترام کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس مہینے کے اندر چند عبادات ایسی ہیں جو صرف اسی مہینے کے اندر ادا ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں۔ لہذا اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر انسان جب نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت نیکیوں کے ثواب کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور جو بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت گناہ کے وبال کو، عذاب کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ لہذا اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے دعائیں کی جائیں، درود شریف پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، نمازیں پڑھی جائیں، اذکار کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں، اور انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکے۔